بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی آیت 43 اور 44 ڈسکس کریں گے۔ 43 آیات ہے، یہ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ یہاں پہ سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ سجدہ اور رکوع یہ نماز کے اہم جز ہیں۔ تو سیدہ مریم میں اوپر بتا چکا تفسیر میں کہ سیدہ مریم بیت المقدس کی مسجد میں ہی رہتی تھی، اور ان کا اس کے اندر ہی ایک محراب تھا، ایک کمرہ تھا جہاں پہ وہ ان کی عبادت گاہ تھی، جہاں پہ وہ عبادت کرتی تھی۔ تو مسجد کے اندر رہنے کی وجہ سے انہیں جماعت کے ساتھ نماز میسر تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ وہ نماز ادا کرو اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سجدہ اور رکوع نماز کے صرف 2 حصے ڈسکس ہوئے، اور یہ 2 حصے سب سے امپورٹنٹ ہیں جس میں انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ اور سجدے میں آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ جب سر زمین پہ لگاتا ہے تو انسان اپنی تمام انانیت اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب اللہ ہی ہے اور سب اللہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے، آیت 44، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ یہ میں پچھلی آیات میں بتا چکا کہ سیدہ مریم کی پیدائش جب ہوئی، ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی، تو اس وقت پھر قرعہ ڈالا گیا تھا کہ سیدہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو اس میں پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا تھا اور انہوں نے کفالت کی تھی ان کی۔ یہ اس کی واقعے کی تفسیر ہے۔ یہ آج کی 2 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔